عقائد میں عقیدہ توحید ہے. توحید میں یہ بات طے کر لیں کہ جو رب کے کام ہے وہ مخلوق نہیں کرتی. وہ کوئی بڑے درجے کی مخلوقات کے سردار انبیاء کیوں نہ ہو، لیکن جو کام اللہ کے ہیں وہ اللہ کے. مخلوقات میں رب کے کام نہیں ہیں. نہ اللہ نے اپنے کام بانٹے ہوئے ہیں بھی کچھ تم لے لو کچھ میں نے رکھ لیے ہیں، یہ نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. وحدہ لا شریک کا معنی اس کے ساتھ کوئی شامل ہی نہیں ہے. نہ اس کی پارلیمنٹ ہے، نہ اس کی کیبنٹ ہے، نہ اس کی کابینہ ہے، نہ اس کے وزیر ہیں، نہ اس کے مشیر ہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اسے کسی ہیلپر کی ضرورت ہے. یہ توحید میں 100% بندہ ذہن میں بٹھائے. ہمارے ہاں یہ جو بات چلتی ہے نا کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے، سیڑھی ہوگی تو چھت پہ جائیں گے. تو اللہ تو بہت بلند ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی چیز چاہیے. یہ چھت اور سیڑھی کی مثال دینا مستری اور مزدور کو، رب العزت نے اس مثال کی جڑ کاٹ دی ہے. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میں تمہیں سب سے زیادہ قریب ملوں گا لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ مثال یہاں نہیں بیٹھتی. اس عقیدے میں کسی قسم کی کوئی غیریت کو شریک نہیں کیا جا سکتا. 100% توحید کو توحید ہی ماننا پڑے گا. یہاں کوئی سہارے وہارے کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہ اللہ نے کوئی اپنے کام بانٹے ہیں. یہ مکہ کے کافروں کا نظریہ تھا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ایک معنی میں تو ہے، لیکن اس نے کام بانٹ رکھے ہیں، کچھ بتوں کو دیے ہوئے ہیں. اللہ سے تھوڑے کام لات لے آیا ہے، کچھ منات لے آیا ہے، کچھ حبل لے آیا ہے، کچھ یہ ود لے آیا ہے، سوا لے آیا ہے، یغوث لے آیا ہے، یعوق لے آیا ہے، نصر لے آیا ہے. ان کے بت تھے. یہ بتوں کے پاس اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ ہیں، اپنے اپنے محکمے ہیں، اپنے اپنے اختیارات ہیں، انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ سے لیے ہوئے ہیں. تو عندنا لزلفیٰ، ہم بتوں کے قریب جائیں گے، بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. نمبر 1. نمبر 2، ان کا نظریہ یہ بھی تھا کہ یہ بت ڈائریکٹ نہیں سنتا. بت ڈائریکٹ ہماری بات پہ توجہ نہیں کرتے، پتھر کی مورتی ہے. انہیں پتا تھا ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، پھر کیوں پوجتے تھے؟ ان کے ایک غلط عقیدے کا نظریہ موجود تھا. وہ نظریہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے جب ہم اس نامی بت کے سامنے آ کے یہ بات کریں گے نا تو اس بزرگ تک جس کے نام پہ یہ بت بنا ہوا ہے اس بزرگ تک خود بخود اطلاع ہو جائے گی. جیسے میں اسپیکر میں یہاں سے بولوں گا اور گھر میں جا کر سنائی دے گا، ادھر سے بولوں گا کسی اور جگہ جا کر سنائی دے گا، مائک میں بات کروں گا جہاں پر اسپیکر موجود ہے وہاں سے آواز آئے گی. تو بت کے سامنے آتے کہتے بنا ہوا تو ہمارے ہاتھ کا ہے، ڈائریکٹ نہیں سنتا لیکن اس تک اطلاع ہو جاتی ہے. اللہ نے ان تمام غلط نظریوں کی جڑ کاٹ دی ہے. کہا جی نہیں، لا الہ الا اللہ، ہر بات میں مشکل کے اندر جسے پکارنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. الہ کہتے ہیں یستغاث، جسے مشکل میں پکارا جائے. تو اللہ پاک نے توحید ہمیں یوں سمجھائی. تو توحید میں کسی قسم کوئی بڑی شخصیت کوئی چھوٹی شخصیت، حتیٰ کہ کتنا بڑا درجہ کیوں نہ آ جائے، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور کی وجہ سے ملی ہے. اس سے بڑھ کے شخصیت اس کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضور علیہ السلام کی ذات کو بھی توحید میں نہیں رکھا گیا، توحید اس حد تک. تو یہ اپنے ذہن سے ہم یہ نکال لیں کہ کوئی نہ کوئی معاملہ موجود ہے. توحید میں کمی کسی جگہ رہ گئی ہے نا، 100 حج کر لے بندہ اور اگلی صف کی نمازوں میں مصلی توڑ کے بیٹھ جائے، اس کی کمر سیدھی تھی بالکل جھک جائے رکوع کر کر کے، اس کے ماتھے پہ اتنے بڑے محراب کا نشان آ جائے، توحید میں 1% بھی کمی ہے نا، یہ مشرک ہے، یہ مؤمن نہیں ہے، موحد نہیں ہے. 1% بھی کمی ہے. تو سب سے پہلے عمل کے بجائے ہمیں عقیدے کو دیکھنا چاہیے. بعض اوقات بندہ عقیدے میں ایسا غلط بیٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس عمل کا وجود اور عمل کا ثواب ہی نہیں ملتا. عقیدہ توحید ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. سنیں قرآن کریم کی آیت، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. شاید یہ قرآن کریم کی آیت نہ ہوتی نا تو میں اتنی جسارت اور جرأت نہ کرتا کہ میں اس کا ترجمہ کر لوں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ، میں اس لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. کہا ہے میرے پاک پیغمبر آپ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، توحید میں کمی آپ میں بھی آ گئی نا، شرک آ گیا،
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے تمام اعمال کو ختم کر دیا جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نہ رسول اللہ نے شرک کیا ہے، نہ کرنا ہے، نہ کر سکتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیا ہے، نہ نبی نے گناہ کرنے، وہ معصوم ہے، لیکن بتایا، سمجھایا، سنایا، رٹوایا، یاد کروایا، امت کو جا رہا ہے کہ اتنے بڑے رتبے کی شخصیت میں بھی توحید یہاں تک بتائی گئی۔ اسی لیے کسی کی کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، توحید میں فرق نہیں ہوتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ازل تا ابد ہے۔ ازل کسے کہتے ہیں؟ جس کی ابتدا کوئی نہیں۔ ازل کسے کہتے ہیں؟ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ بھئی ابتدا انتہا نہیں ہے تو سمجھے کیسے؟ بھئی سمجھ عقل سے ہوتی ہے، اور جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے ربوبیت کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ تو جو سمجھنا ہے تو بعض چیزیں ایمان بالغیب پہ ماننے۔ میں نے کل ایک جگہ مثال دی، میں نے کہا جب قبر بند ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، سوال اٹھتا ہے کہ قبر بند ہو گئی ہے، فرشتے کیسے آتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ سوال تب اٹھتا ہے جب بندے کے دماغ میں فرشتے کا ایسے جسم ہو جیسے ہم ہیں، یہ فزیک ہے بھی اس کی۔ تو میرے لیے تو اگر یہ ڈبہ ہے نا، اس ڈبے سے میں نے انگلی گزارنی ہے تو سوراخ ہونا چاہیے، ورنہ نہیں گزرے گی۔ فرشتے کا یوں نہیں ہے، فرشتہ جسم نوری یتشکل باشکال المختلفہ، وہ جسم رکھتا ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ گلاس ہے، اس کے ادھر میں انگلی گھساؤں ادھر نکالوں تو اسپیس ہونا چاہیے، سوراخ ہونا چاہیے، لیکن یہاں سے میں ٹارچ جلاؤں نا لائٹ، اور یہاں لائٹ رکھوں تو لائٹ فٹ دوسری طرف سے نکل جائے گی۔ لائٹ کو تو سوراخ نہیں چاہیے، لائٹ کا ایک اپنا جسم ہے، انسان کا اپنا جسم ہے۔ تو فرشتہ کیسے جاتے ہیں آپ لائٹ کی مثال سے سمجھ جائیں۔ تو یہ عام باتیں بندے کی سمجھ میں سمجھانی پڑتی ہیں جو مخلوقات کی ہیں، اور جو خالق ہے تو خالق مخلوق والی عقل میں سما جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے توحید کو ماننا پڑنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بھی، ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ ذات کا معنی رب کی پرسنالٹی اور شخصیت اکیلی ہے، صفات کا معنی اللہ جیسے کام کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، اللہ جیسے نہیں کر سکتا۔ کسی نے کرنے کی جرات کی ہے تو ایک سے دوسری بات میں اس کا منہ پھٹا رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کی دربار میں موجود ہے، تیسرے پارے کے دوسرے صفحے پر، اور نمرود کہہ رہا ہے انا احیی و امیت، تو توحید کی دعویٰ کر رہا ہے، میں مار بھی سکتا ہوں، زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ ایک قیدی جو رہا ہو رہا تھا کیسے پھانسی پہ چڑھا دو، جو پھانسی پہ چڑھ رہا تھا کیسے رہا کر دو، کہ دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں، زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا اندر سے مسکرائے ہوں گے کہ بدھو ہے، دماغ نہیں ہے، یک سرہ کی جادن عقل تے رات ہی کھڑو تیس، میری دلیل نہیں سمجھ سکا۔ میں نے کہا ہے موت اور زندگی دینا، رہائی اور گرفتاری نہیں کہا۔ تو اچھا چلو یوں نہیں سمجھے گا نا، تو اس کو اس کی طریقے سے سمجھاؤں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل وہی رکھی ہے، اس کی سائڈ بدل دی ہے۔ فرمایا اگر یہی بات ہے کہ اللہ والے کام تو کر سکتا ہے تو میرا رب ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور جب سے کائنات بنی ہے مشرق سے نکل رہا، فأت بہا من المغرب، تو ہمت کر کے ہمیں مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، وہ ہکا پکا رہ گیا، اس سے جواب نہ بن پڑا۔ تو توحید ایسی چیز ہے کہ جس نے بولا ہے اس کو وہ فوراً جواب ملا ہے۔ ذات میں بھی اکیلا اللہ کو مانیں گے، صفات میں بھی، یعنی اللہ والے کام کسی میں نہیں ڈالیں گے۔